دوستو بش کو تو آپ جانتے ہوں گے. بش اپنے یونیورسٹی کے دور میں انتہائی بگڑا ہوا اور آوارہ لڑکا تھا. اس کا ایک گینگ تھا. یہ لوگ پورا دن شراب پیتے اور راتیں کلبوں میں گزارتے تھے. لڑائی جھگڑے اور مار پیٹ ان کی روٹین تھی. انہیں کئی بار یونیورسٹی سے نکالا گیا اور درجنوں بار لاک اپ میں بند کیا گیا, لیکن بے سود. بش کے والدین اپنے بیٹے سے بہت زیادہ تنگ تھے. بش کا والد امریکہ کا صدر تھا. اس کا ایک بھائی نیل بش سیاست سے وابستہ تھا. ایک بھائی جے بش بزنس مین تھا اور ایک بھائی ماون بش بھی کاروبار سے ہی وابستہ تھا. یعنی پورا خاندان کامیاب ترین اور مشہور تھا سوائے بش جونیئر کی. ایک بار یوں ہوا کہ بش جونیئر کی والدہ نے اس کی برتھ ڈے پارٹی رکھی. اس پارٹی میں تمام اعلی حضرات مدعو تھے. اس کے والدین اور بھائیوں کے جاننے والا سارا سوشل سرکل موجود ہوا. اس رات تو انتہا ہو گئی اور ایک عجیب انسیڈنٹ ہوا. بش جونیئر نشے میں دھت آیا اور اپنی والدہ کی کسی جاننے والے معزز شخص کو تھپڑ دے مارا. اس کی والدہ سمیت پورے خاندان کو بہت شرمندگی اٹھانا پڑی. اس کا والد بہت زیادہ پریشان تھا. سینئر بش کا ایک دوست تھا بیلی گرام, جو ایک چرچ چلاتے تھے اور پادری بھی تھے. سینئر بش اپنے دوست پادری کے پاس گیا اور رو رو کے انہیں اپنا مسئلہ بتایا. پادری نے انہیں تسلی دی اور کہا اسے آپ مجھ پر چھوڑ دیں. انہوں نے بش جونیئر کی ریسپانسبلٹی لی. اگلے دن پادری بش جونیئر کے یونین میں شامل ہو گیا. وہ سارا دن ان کے ساتھ رہتا, رات میں ان کے ساتھ کلب جاتا, لیکن شراب نوشی نہیں کرتا تھا اور سارے برے کاموں سے ایوائڈ کرتا. جب وہ لوگ شراب پیتے تو پادری بائبل کا مطالعہ کرتا. دن گزرتے رہے اور پادری کو ان کے ساتھ رہتے آلموسٹ کافی عرصہ گزر گیا تھا. بش جونیئر کو لگتا تھا کہ اس نے پادری کو بدل دیا ہے, اپنے رنگ میں رنگ لیا ہے. اصل میں پادری نے اسے اپنی طرح بنا لیا تھا. سب سے پہلے اسے مطالعہ کی عادت ڈالی اور آہستہ آہستہ شراب نوشی کی عادت چھڑوائی. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس نے اپنے دوستوں اور بری عادات کو چھوڑا. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ بش جونیئر. اب وہ ایک نارمل زندگی گزارنے لگا. اس نے پڑھائی پر توجہ دی. آپ دنیا کی جس بھی بہترین کتاب کا نام لیں, بش جونیئر نے وہ کتاب ضرور پڑھی ہوگی. اس نے سیاست میں بھی حصہ لیا اور 2 بار امریکہ کا پریزیڈنٹ الیکٹ ہوا. اس نے 30 سال تک شراب کو ہاتھ نہیں لگایا اور یہ امریکہ کے انتہائی پڑھے لکھے حکمرانوں میں شامل ہیں. امریکی ریاست کے تقریباً 11 صدر گزرے ہیں. ان میں کوئی شراب نوشی نہیں کرتا تھا. ان میں ڈونلڈ ٹرمپ بھی شامل ہے. 11 میں سے 10 صدر کتابوں کے مصنف تھے اور یونیورسٹی میں لیکچرار بھی تھے. دوستو, اگر ہمارے حکمرانوں کو دیکھا جائے تو ان میں ایسی کوئی بھی خوبی نہیں ہے. اس کہانی سے ہمیں یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ انسان کی کامیابی اور ناکامی, اچھائی اور برائی کی بنیاد اس کی کمپنی جس میں وہ اٹھتا بیٹھتا ہے, اس کی صحبت ہے. انسان کی صحبت اس کے مستقبل کا تعین کرتی ہے. اگر اس کی صحبت نیک اور پرہیزگار لوگوں کی ہے تو یقیناً وہ ایک نیک اور صالح انسان بنے گا. اگر وہ برے لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے تو اس کا مستقبل ڈارک ہوگا. اس لیے پرانے زمانے کے بادشاہ شہزادوں کو فلاسفر, علماء, بزرگوں اور اولیاء کرام, ارسطو, بقراط, نظام الدین غوری جیسے علماء کی کمپنی میں بٹھاتے تھے جو ان میں بادشاہوں کی خوبیاں پیدا کرتے تھے. ابن بطوطہ نے 56 ممالک کا سفر کیا. وہ جس ملک میں جاتے تھے وہاں کے بادشاہ اپنے شہزادوں اور وزراء کو ان کے پاس بھیجتے جو انہیں مختلف ممالک کے سسٹم اور قوانین کے بارے میں بتاتے تھے. 1913 میں مراکو واپس آئے. وہ فیز یونیورسٹی دنیا کی بہت بڑی اور پہلی یونیورسٹی ہے, وہاں لیکچرار بھی تھے. چین کے بادشاہ نے انہیں مستقل اپنے پاس روک لیا تھا. ان کا خاندان دن میں ایک بار ان سے ضرور ملاقات کرتا. دوستو, یہ کہانی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کا صرف ایک مقصد ہے. اگر آپ نے اپنے بھائی, اگر آپ نے اپنے دوست, اگر آپ نے اپنے کسی بھی پیارے شخص کی
زندگی میں تبدیلی لانی ہے تو اسے پڑھے لکھے اور نیک لوگوں کی صحبت میں ضرور بٹھائیں۔ یہ ایک ایسا فارمولہ ہے جس نے ہزاروں لوگوں کی زندگی بدل کے رکھ دی ہے۔ ہمیشہ نیک اور پڑھے لکھے لوگوں کی صحبت میں رہیں، روزانہ کچھ نیا سیکھیں، روزانہ کچھ نیا سوچیں، نیا کریں، خود میں مثبت تبدیلی لائیں۔ دوستو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو شیئر کریں۔